ایک سائل نے یہ سوال کیا ہے کہ عقیقے کے جانور کی پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس جانور کا عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ یعنی جس جانور کی پیدائشی طور پر سینگ نہ نکلی ہوئی ہو تو اس جانور کا عقیقہ کرنا کیسا ہے، اس کی تفصیلی وضاحت مطلوب ہے۔ یہ سائل نے سوال کیا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جاننا چاہیے کہ جس جانور کی پیدائشی سینگ نہ ہو تو یا سینگ تو نکلی تھی لیکن بچپن ہی میں اس کی سینگ کی جگہ جو تھی اس کو کاٹ دیا گیا یا جلا دیا گیا یا آگ سے جلا دی گئی یا اس کو کچھ اور کر دیا گیا جس کی وجہ سے اس کی سینگ آگے نہیں بڑھ سکی اور آگے اس کی سینگ نہ نکل سکی، تو اس صورت میں اس کی قربانی بھی درست ہے اور اس جانور کا عقیقہ بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا جس جانور کی پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کا قربانی کرنا بھی اس جانور کی قربانی بھی درست ہے اور اس جانور کا عقیقہ بھی درست ہے جس کو پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو۔ لہذا آج ممبئی وغیرہ یا راجستھان یا دیگر علاقے جات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جن کو پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہوتی ہے، لیکن مفتیان کرام اس کے قربانی کا اور اس کے عقیقے کے جواز کا حکم دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہا نے اس کے جائز ہونے کا حکم لگایا ہے۔ لہذا اگر کسی جانور کو پیدائشی سینگ نہ ہو تب بھی اس کی قربانی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور اس کا عقیقہ بھی درست ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ فتاوی شام میں ہے وَيُضَحِّي بِالْجَمَعِ هِيَ الَّتِي لَا قَرَنَ لَهَا خِلْقَةٌ وَكَذَا الْعُظْمَى الَّتِي ذَهَبَ بَعْضُ قَرَنِهَا بِالْكَسْرِ۔ یہ اس طریقے کی عبارت فتاوی شام کے اندر ہے جو زکریا بگڈی پور دیوبند کا ہندی نسخہ ہے، اس کی 9ویں جلد صفحہ 467، اور فتاوی ہندیہ اس کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 497، جامع الفتاوی اس کی 4تھی جلد صفحہ 407، اور کتاب المسائل اس کی 2ری جلد صفحہ نمبر 316 وغیرہ پر یہ عبارت تفصیل سے موجود ہے، آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔